بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المزاجع رواه جامع الأصول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مولانا یونس صاحب نے ہمارے طلباء سے کہا کون کون انعامات دینا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اچھا ہاتھ چھوڑو، اب تو ایسا چاہیے امتحان۔ کون کون آوازاں کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ حضرات آوازاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آوازاں کرے تو انعامہ کب بولو؟ رمضان کے بعد۔ بالکل آواز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ فارسی کا ایک جملہ ہے، پیرا نمی پرن مریدہ می پرانن۔ پیر صاحب اڑتے نہیں کہتے، مریدہ اڑا دیتے۔ مولانا یونس صاحب، یہ محبت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ جس وقت یہ سال میں چل رہے تھے میرے ساتھ چلے میں تھے، خدمت بھی کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک حرف بھی میں ان کو نہیں پڑھایا، لیکن اس کے باوجود استاد یہ مجھے تسلیم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے۔ البتہ مولی عمر کو تو ہم نے پڑھایا ہے، ان کی تربیت میں بھی الحمدللہ ہمارا اللہ نے ہم سے کام لیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماشاءاللہ 3:30 بجے سے یہ ہمارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا پروگرام جاری ہے۔ میں سلطان شاہ میں عصر کی نماز پڑھایا تو ہمارے اسماعیل بھائی اور ان کے بھانجے اور 1-2-3 یہاں کے طلباء آئے، تو میں عصر کی نماز کے بعد تعلیم میں نے خود کی، اس کے بعد میں کار میں بیٹھ گیا۔ تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ لائیو چل رہا ہے، تو معلومات کے لیے میں نے موبائل کو آن کیا تو یوٹیوب پر بچوں اور بچیوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو سنتا رہا، اس لیے کہ بچوں کا پروگرام ہو اور بچوں کے پروگرام کو ہم نہ سنیں تو پھر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ مدرسہ ترقی کے کس درجے میں ہے۔ اس لیے سننا ضروری تھا۔ اور بعض تقاریر تو ماشاءاللہ میں نے ابھی سنی۔ ایک بات جو عام مکاتب سے ہمارے اس مدرسے ریاض الجنہ میں امتیاز کرنے والی جو چیز ہے، میرا مزاج کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ راضی ہو گیا کافی ہے، دنیا بھاڑ میں جائے۔ لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے ایسے کاموں کے ذریعے سے۔ تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ طلباء، ایسی طلباء اور طالبات، یہ تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اسکول سے واپس آنے کے بعد تھکے تھکائے رہتے ہیں بچے۔ یہ گھر گئے، تھوڑا بہت کچھ کھا لیا یا نہیں کھایا، مکتب جانے کی فکر ہوئی، مکتب میں آ گئے۔ تو یہ 1.25 گھنٹے کی تعلیمات کا اثر ہے جو آپ حضرات نے دیکھا ہے۔ ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں مستقل طلباء قیام کام کرتے ہیں، کھانا بھی وہیں، سونا بھی وہیں، 24 گھنٹے وہ طلباء وہاں رہتے ہیں، ان کی بھی انجمن ہوتی ہے چونکہ ان کا مستقل کام ہی وہی ہے۔ وہ اگر تقریر کریں، وہ اگر نعت پڑھیں، وہ اگر قرأت پڑھیں، وہ اگر ہاتھ ہلا ہلا کر اور ڈائس کو مار مار کے اور اشعار کے ذریعے سے اگر وہ طلباء
علمی مظاہرہ کریں تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کام ہی وہی ہے ان کا. لیکن یہ 1.25 گھنٹے میں ہمارے ان طلبا نے جو محنت کی ہے اور حضرات اساتذہ نے جو محنت کرائی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس امت کے اندر کتنی زبردست استعداد اور صلاحیت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، عورتیں بھی غور سے سنیں، مرد حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تو سن ہی رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ. آقا نے فرمایا ہر بچہ، بچے سے مراد صرف بچہ نہیں، بچی اس کے اندر آ گئی، ہر بچہ اور ہر بچی فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کا نیچر لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اس کے نیچر میں اسلام ہوتا ہے. کوئی بھی ہو اس کے نیچر میں، اس کی فطرت میں دین اسلام ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. اچھا آگے آقا نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. فرمایا ماں باپ یہودی ہیں، بچہ تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوا، لیکن کس کے گھر پیدا ہوا؟ یہودی کے گھر پیدا ہوا، ماحول یہودی کا تھا، بچہ بھی یہودی ہو گیا. وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. ماں باپ عیسائی تھے، بچہ تو اللہ کے یہاں سے اسلام کی استعداد صلاحیت لے کر پیدا ہوا. کس کے گھر پیدا ہوا؟ کرسچنوں کے گھر، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ عیسائی بن گئے. او یمجسانیہ، مجوسی، آتش پرست یا غیر مسلموں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لیکن تھا وہ بچہ فطرت اسلامی پر. ان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مسلمان نہیں رہا. اللہ کے نبی نے مثال دی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. مشکات شریف کی روایت ہے. اور میں آپ حضرات سے عرض کروں، دو واسطوں سے سنائیات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دو واسطوں سے یہی روایت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دو واسطوں سے اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے مثال دی جیسے چوپایا، گائے، چار پاؤں والی چیز اس کو چوپایا کہتے ہیں. چو کے معنی چار، پائے کے معنی پایا، پیر. آپ نے فرمایا جیسے چار پاؤں والا جانور مادہ اپنے بچے کو جب جنتی ہے تو تمام الخصلت بچہ جنتی ہے. گائے جب بچڑے کو جنتی ہے، بکری جب اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، اللہ کے نبی نے مثال دی. آپ نے فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، وہ
مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا پوری مکمل فطرت اسلامی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ان جانوروں میں کوئی نقص اور کمی پاتے ہو؟ پھر آپ نے آیت پڑھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج ماحول ہمارا اتنا خطرناک ہے، ہماری تعلیمی جو پالیسی ہے، حکومت کی جو تعلیمی پالیسی ہے، ظاہر بات ہے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں سیکولرزم چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دینی کتابیں یہاں پر کسی بھی مذہب کی نہیں پڑھائی جائیں گی۔ یہی ہے سیکولرزم کا مطلب، سیکولر ہونے کا مطلب۔ تو اب کیا بات ہوئی؟ لہذا مسلمانوں کو اسکولوں میں تو دینی تعلیم ان کو نہیں دی جائے گی، لیکن ماحول کیسا ہے؟ بے دینی کا ماحول ہے۔ ماحول اسکولوں میں بے دینی کا ماحول ہے۔ سوریہ نمسکار، سورج کو پوجنا اور ہاتھ جوڑنا سورج کے آگے۔ فرمایا اللہ کے نبی سورج وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے۔ آیتان من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ چاند و سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے سے یا کوئی مصیبت کے آ جانے سے اس کو گرہن نہیں لگتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس غلط عقیدے کی اس غلط عقیدے کو آپ نے ختم فرمایا۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں آج جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچے مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری عزیز ماؤں بہنوں، ہمارے گھروں میں اگر ہم نے ان بچوں کو ایمانی ماحول نہیں دیا، قرآنی ماحول نہیں دیا، صحابہ اور صحابیات کے زمانے میں ان کے گھروں میں جو ماحول ملتا تھا وہ ماحول اگر ہم نے نہیں دیا، ہماری گلیوں میں وہ ماحول نہیں رہا، ہمارے اسکولوں میں وہ دین کا ماحول نہیں رہا، تو پھر وہ بچے جو آج مسلمان نہیں ہیں، کل ہمارے بچے یہی تعلیم پڑھ کر ہمارے بچے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ یہ میں بے دینی کے اسباب بتا رہا ہوں۔ پہلے بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ماں کا گود بچے کی پہلی درسگاہ، بولتے تھے نا بھائی۔ اب کون کون بولتی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بچے نہیں اٹھانا، ہم کو کیا معلوم، بچے ہو۔ ماں کا گود بچے کی پہلی درسگاہ اگر کو پہلے بولتے تھے۔ ایمانداری سے بولو بھائی، آج بول سکتے ہیں میں؟ آج ماؤں کی گودوں میں وہ دین نہیں رہا۔ موبائل بچے کا اب انہیں معلم ہو گیا۔ گھر میں کتنے کھلونے رہتے تھے پہلے، اب کھلونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا سب کے گھروں میں یہی حال ہے، مفتی صاحب کے، فلان کے، چلان کے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ موبائل، اب ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ بچہ یا بچی کھانا کھا لے، اب اس کو کوئی نہ کوئی کارٹون یا کوئی نہ کوئی چیز اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچی اس کو دیکھتے رہتی ہے، منہ کھولتے، اس کو احساس بھی نہیں، نہ بھوک کا احساس ہے، نہ پیٹ بھرنے کا احساس ہے، غیر ارادی طور پر وہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے، جس کے نتیجے میں کھانا آنکھ کو نہیں لگتا۔ تو مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے ان معصوم بچوں کو، ہماری ان معصوم بچیوں کو جو کل کو
جو اس امت کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، ہمارا کیپٹل یہ بچے ہیں. کوئی آدمی اپنی کیپٹل سے کھلواڑ نہیں کرتا. ان بچوں کو ہمارے اپنے گھروں میں بھی ماحول دیں، اہتمام. اچھا، ان بچوں کی اس بے دینی کا علاج کیا ہے؟ دیکھو، دو باتیں الگ ہیں. بچے 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 کہہ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے ہیں حضرت، بچے ہیں، بچے ہیں. بچہ ذرا ڈانس کرا تو بھی ہمیں خوش ہو جاتے، کتنا اچھا کر رہا دیکھو. کسی کی نقل کرا تو بھی خوش ہو جاتے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سب سے پہلے اللہ کے نبی پر پوری دنیا میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی میری ماں و بہنوں، وہ حضرت خدیجہ ہیں، ام المؤمنین. صدیق اکبر بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان لانے والی وہ ایک خاتون ہیں، عورت ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو عورتوں میں دین ضروری. اللہ کے نبی نے پہلے دن سے محنت کا موضوع 4 طبقوں کو بنایا، 4 قسم کے طبقے: عورتیں، مرد، بچے، ملازم پیشہ. اسلام میں غلامی کی کوئی خاص وہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو غلامی کو مٹانے کے لیے آیا. اسی لیے تحریر الرقبہ، تحریر الرقبہ، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. عورتیں، معاشرے میں 4 قسم کے افراد ہوتے ہیں: مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ملازم پیشہ طبقہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کے ان 4 طبقوں پر محنت کی. مردوں میں صدیق اکبر، عورتوں میں ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کے ایک سوتیلے بیٹے تھے، حضرت عمرو بن ابی سلمہ. حضرت ام سلمہ کے بیٹے ابو سلمہ سے، ابو سلمہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا. تو حضرت ابو سلمہ سے جو بیٹے تھے وہ بھی اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے اپنے سوتیلے اس بیٹے سے. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بچے تھے. یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے بچوں کا جو پروگرام ہوا اس میں مختلف قسم کے مظاہرے بچوں نے کیے. تھوڑا توجہ میں اپنے اساتذہ کی اور میرے عزیز مولانا عمر صاحب کی چاہوں گا کہ قرآن مجید کی آیت اکثر طلباء نے اچھی پڑھی، احادیث بھی اکثر طلباء نے ماشاءاللہ، عربی تلفظ ان کا اچھا تھا، لیکن بعض طلباء نے غلطیاں کی ہیں. ان کو اچھے طریقے سے آئندہ ان طلباء کو استعداد ہے، صلاحیت نہ ہوتی تو بچے عربی حدیث یاد نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا آئندہ چونکہ حدیث، قرآن و حدیث کا معاملہ ہے تو زیر زبر پیش اس کا برابر ہونا چاہیے. آئندہ اس کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ ہمارا یہ مدرسہ اور ترقی کرے گا. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمرو بن سلمہ کو، وہ کھا رہے تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھا رہا تھا. وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام سم اللہ. غلام سے مراد اردو کا غلام نہیں، بیٹے، لڑکے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. سم اللہ مکتب میں یہ اتنا سکھاتے. ارے اور کیا تب سکھاتی ہیں بھائی کھانے کے آداب.
یا غلام سم اللہ، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور چونکہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ادھر ادھر بڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، مختلف قسم کے کھانے ہو تو کبھی وہ لیا کبھی وہ لیا کبھی وہ لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں، بچوں کو بچوں کے لائن کا دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں۔ حضرت حسن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، سید السادات، جنتی جوانوں کے سردار، گھر کی عورتیں سنیں، بچوں کی تربیت پر خاص آپ کی توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عورتیں گھر کی چہار دیواری میں رہ کر ان بچوں کی پرورش، ان بچوں کی تربیت اور ان بچوں کی توجہ خوب سے خوب ہو، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اسی لیے مادری زبان بولتی، پدری زبان نہیں بولتے۔ مدر ٹنگ، فادر ٹنگ اور برادر ان لا ٹنگ ایسا نہیں بولتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ۔ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ کتنی بھی تکلیف ہو بچہ سب سے پہلے ماں کو پکارے گا، اللہ کا نام لے گا، اس کے بعد اماں کو پکارے گا۔ باپ کو بعد دیر میں پکارتے، کیا تب ہونا تو ابا ہونا، وہ بھی اماں، لیکن تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے، عورتوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ نعوذ باللہ عورتوں کو بازار لانا نہیں ہے، عورتوں کو دکانوں میں بٹھانا نہیں ہے۔ روس کا آخری صدر میخائیل گورباچوف، اللہ تعالیٰ نے روس کے ٹکڑے کیے۔ روس پہلے USSR تھا، روس ٹوٹنے سے پہلے جو آخری صدر تھا میخائیل گورباچوف، اس نے ایک تحریک شروع کی، ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے پرائسٹکا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنے خطبات میں لکھا ہے، اس کتاب میں اس نے یہ برملا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکال کر چند روپیوں کی خاطر، ہم نے عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں سے نکال کر چند روپیوں کی خاطر ہم نے ان کو بازار میں لے کر آ گئے، دکانوں میں بٹھا دیا، پلین میں بھیج دیا، ہوٹلوں میں بیڈ شیٹ صاف کرنے کے لیے، چائے پیش کرنے کے لیے عورتوں کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر ہم ان کو بازار میں لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑا بہت دنیا ہم نے حاصل کی، لیکن ہمارا فیملی سسٹم برے طریقے سے ناکام ہو گیا۔ ہمارے بچے ماؤں کو تلاش کرنے لگے، لیکن مائیں تو دوسری جگہ جا کے کام کر رہی ہیں۔ ہمارا فیملی سسٹم برے طریقے سے ناکام ہو گیا۔ اس نے برملا یہ کہا، ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے، اس تحریک کے ذریعے سے جو عورت باہر چلی گئی ہے اس کو ہم پھر گھروں میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، مدارس کا وجود ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، امت کے ہر طبقے کی فکر کی جاتی ہے، خصوصاً دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ماشاءاللہ گھروں میں تعلیم کا نظم ہوتا ہے، جماعتوں میں بھی نکالا جاتا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے عورتیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی۔ تو یہ مکاتب کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن ابی سلمہ کو اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائیں وہی باتیں ہمارے ان مکاتب میں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، کبھی اللہ کے نبی کو وضو کے لیے لوٹا لے کے جا رہے ہیں، کبھی مسواک رکھ رہے ہیں، کبھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اپنے چچا زاد بھائی سے، چھوٹی عمر تھی ان کی،
یوں کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، میری ماں و بہنوں سن لیں آپ بھی اور آپ حضرات بھی سنیں، اگر ہم مکاتب کے اندر گھروں میں تعلیم دینا خود غرضی ہے. بھئی گھر کے ماحول میں بچہ کیا پڑھے گا، بچی کیا پڑھے گی. ہاں ایک دور تھا وہ ہوا. اس وقت ہمارے مکاتب کو منظم کرنا ہے، فیس کا نظام ہو، 100% فیس. ڈی جے ہنڈی معلوم آپ حضرات کو کہاں ہے؟ سو لال باغ کا نیا. بہت سال پہلے وہاں مکتب کا نظام نہیں تھا، بچے کم آتے تھے. ہم لوگوں نے ماشاءاللہ وہاں پر مکتب، مولانا یونس صاحب نے میرا تعارف ایسا نہیں کروایا. دعوت و تبلیغ میں ماشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، مدرسہ بھی ہے. مکتب کی محنت میں الحمدللہ 2002 سے لگے ہوئے، ہمارے ذمہ داروں نے لگایا، فاروق بھائی نے، مولانا نے. تو ہمارا ادھر پورا ساؤتھ انڈیا، رامیشورم تک گئے تھے ہم. مفتی شمس الدین صاحب، میں، حافظ عاصم صاحب، مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری پوری جماعت ہے. جب مکاتب کا زیادہ وہ نہیں تھا، 2002 میں فاروق بھائی نے ہم کو گجرات بھیجا کہ گجرات جا کر دیکھ کر آؤ، کیرلا بھیجا کہ یہاں مکاتب اچھے ہیں. پھر ہم آئے، پھر اس کے بعد بامبے گئے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، مکتب کیا ہے؟ مکتب ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مکتب کیا ہے؟ مکتب ہمارے بچوں کی تربیت گاہ ہے. مکتب کیا ہے؟ مکتب جیسے پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے بجلی تقسیم ہوتی ہے گھروں کو، یہ ہمارا مکتب ان بچوں کے لیے پاور ہاؤس کی طرح سے ہے کہ یہ بچے ماں کیا ہے یہاں جانیں گے، باپ کسے کہتے ہیں یہاں جانیں گے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. صرف قرآن مجید مکمل کر کے وہ ہدیہ کر دینے کا نام مکتب نہیں ہے. ہمارا یہ نعرہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین میں کامیابی ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا ہر حال میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہر حال میں ناکام ہوگا. یہ ہمارا دعویٰ اور نعرہ ہے. اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے ان مکاتب میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کی ایک نصابی شکل میں، ایک سلیبس کی شکل میں 5 سال تک. یہ نہ سوچیں کہ ہم 3 سال میں قرآن مجید ختم کر دیں گے. قرآن مجید ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں دین کتنا آ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ انہوں نے 1.25 گھنٹہ دیا ہوا ہے. 1.25 گھنٹے میں الحمدللہ ہمارے بورڈ ایگزام ہیں. ابھی بسم اللہ شاہ میں انشاءاللہ 3 تاریخ کو بورڈ ایگزام ہوں گے. پورے شہر بھر کے مکاتب سے 5 سالہ نصاب جنہوں نے مکمل کیا ہے اور قرآن مجید جن کا مکمل ہو گیا ہے، ان کا بورڈ ایگزام ہوگا بسم اللہ شاہ مسجد میں. میں ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی آ کر وہاں دیکھیں بورڈ ایگزام کیسے ہوتا ہے. جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے اس سے اچھا منظم شکل میں وہ ایگزام ہوتا ہے. ہم نے اس کو 2 مرحلے میں اس کو کیا ہے. بچیاں بھی بچے بھی. وہ جو معاون ہوتے ہیں، جو ناظم صاحب ہوتے ہیں مکتب کے، وہ اپنے بچے اور بچیوں کو لے کر آتی ہیں. اس سے پہلے ناموں کا اندراج ہوتا ہے، پھر ان کو ہال ٹکٹ دی جاتی ہے. ان کے نتائج کا اعلان آن لائن ہوتا ہے. جیسے SLC کا، وہ آن لائن اپنے اپنے نمبرات دیکھ سکتے ہیں. ایک منظم شکل. ہمارے فاروق بھائی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، سارے آزار کے ساتھ، بیماری کے ساتھ ماشاءاللہ چل رہے ہیں. اب اس وقت بھی سفر میں پڑوس ملک میں. تو ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب نے بہت سال پہلے سلطان شاہ میں مکتب کے جوڑ میں یوں کہا کہ انگریزوں نے لارڈ میکالے کا جو نظامی سسٹم ہے تعلیم کا، انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے، مضبوط نظام ہے. وہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام اور نصاب اس قدر
لوگوں میں قبولیت اختیار کر گیا. یہ نظام مکے میں بھی ہے, مکہ مکرمہ میں بھی ہے کانوینٹ کا سسٹم, مدینہ منورہ میں بھی ہے, مصر میں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے. مفتی صاحب کے بچے وہ بھی اسی نظام کو فالو کرتے ہیں, محتمم صاحب کے بچے اسی نظام کو فالو کرتے ہیں اگر انگریزی تعلیم حاصل کرنا ہے. کیوں؟ وہ ایک نظام ہے, سلیبس ہے اس کا, اور عمدہ نظام ہے, ایک لباس ہے, اسکول کا ایک ڈریس ہے, جوتے ہیں اس پر پالش ہے. جوتے اگر پالش کیے ہوئے نہیں ہیں یا لیس نہیں ہے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. فیس کا سسٹم ہے, فیس کارڈ ہے. سارا نظام جب انہوں نے پیش کیا لوگوں کی سمجھ میں آیا ہاں بھائی معیاری تعلیم ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, پہلے جو استاد جو پڑھا دیا وہی نصاب ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے, ماشاءاللہ ہمارے مکاتب میں اب قرآن مجید کی, ہم نے بھی جو بچپن میں یسرن القرآن پڑھا تھا, پھر اس کے بعد قرآن مجید ہم نے ختم کیا. ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے استاد تعلیم الاسلام سمجھاتے تھے, بس مہینے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ نماز کی مشق کرا لی. لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ہاں دین کیا ہے؟ موٹا موٹا ان بچوں کے ذہنوں میں اگر آج ہم نے گھول کر پلا دیا, یاد رکھیں پھر یہ بچہ جب بڑا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت کوئی تعلیم ان بچوں کو دین سے نہیں ہٹا سکتی. کیوں؟ ہم نے ان بچوں کو 15 سال تک ان کو تعلیم دینا ہے, پرائمری کورس اور آگے ایڈوانس کورس بھی ہے. 15 سال تک ان بچوں کو مصروف رکھنا ہے. کیوں؟ ایمان کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بے دینی کی فضا, آدمی غیر محسوس طریقے سے بے دین ہوتا چلا جا رہا ہے, بے دینی سے آگے بڑھ کر بددین ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ایک مثال دوں گا. ایک کانوینٹ اسکول میں رمضان کا موقع تھا, بچہ بڑے زور و شور, بڑے ذوق و شوق سے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے. کون کون روزہ رکھتی بھائی بچے؟ اب رمضان آیا تو کئی کو جی بھوکا ہے, پروانی بھوک برداشت کرتی, ماشاءاللہ, ہاتھ چھوڑو. ایک کانوینٹ اسکول میں, یہ کوئی جوک نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو, ایک کانوینٹ اسکول میں بچہ ماشاءاللہ شوق سے روزہ رکھ کر آتا تھا. پی ٹی ماسٹر, وہ بھی عیسائی تھا, پی ٹی ماسٹر نے اس بچے کو دیکھا, اس بچے کو بلایا. ابھی وہ بچہ نابالغ تھا, چھوٹا تھا. اس بچے کو بلا کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے, تمہارا چہرہ ذرا سست نظر آ رہا ہے, دکھتی رگ کو پکڑیا. بچہ بولا سر کیا بھی نہیں بولو. انہیں پوچھا تمہیں روزہ ہے کیا؟ ہاں روزہ. ارے چھوٹے بچے نا, تمہارے اوپر کا ہے روزہ؟ ایک دن کا سبق پڑھا دے لے. شیطان لگاتا ہے نہیں شہاد, ایک دن. دوسرے مرحلے میں, تیسرے مرحلے میں برابر اسے بولتا رہا. پھر یوں کہا کہ دیکھو تمہیں چھوٹے بچے, تمہارا میدا بھی چھوٹا اور تمہارا جو پیشاب کی تھیلی ہے وہ بھی چھوٹی, کچھ نہیں گیا تو اندر وہ سکڑ جاتی ہے, آنتیں بھی سکڑ جاتی ہیں, انتڑیاں. نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے مجموعی گروتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے, تمہارا گروتھ اچھا نہیں ہوتا. ابھی چھوٹے بچے, تم نے کیا ضرورت ہے, اس لیے تمہیں روزہ رکھو نو, اٹھو سنو کو. امی ابا پوچھے, بولو نہیں مجھے کیا کہ ذرا سست ہو رہا, تمہیں ایسا بول دو. اب ظاہر بات ہے وہ بچہ تھا. بچہ جو ہے استاد کی بات کو پہلے لیتا ہے, ماں باپ کی بات کو بعد میں لیتا ہے. اس بچے نے
یوں کہا اپنے امی ابا سے کہ نہیں مجھے سست ہو رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھتا۔ ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے، اس پر تو روزہ فرض نہیں ہے۔ اس بچے نے ماں باپ نے زیادہ توجہ نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، روزہ نہیں رکھنے کی عادت اس بچے کو پڑ گئی۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہوا 15 سال کا، اب تو روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ مجھے 2 سال کی محنت تھی نہیں بے دینی کی، بددینی کی، بے دینی نہیں کہنا ہے، بددینی کی۔ اب جب رمضان کا مہینہ آیا، اس بچے کو اٹھانے لگے، اس بچے نے کہا کہ یہ روزہ کیا ہے، بھوکا رکھنے سے اللہ میاں کو کیا ملتا، نعوذ باللہ، کفری الفاظ، اور روزہ میں نہیں رکھ سکتا، میں روزہ رکھا تو میرے اعضاء خراب ہو جاتی، میرا فگر بھی خراب ہو جاتا ہے، میرا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ روزے کا انکار کیا، اس کے چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کیا مسلمان ہے بچہ ہو؟ اس نے تو انکار ہی کر دیا، اور میں روزے کو نہیں مانتا، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے بڑے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت روحانی اور وہ عزت دی تھی، 2 مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سعودی گورنمنٹ نے ان کو شرف بخشا، انہوں نے 2 مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگوں میں اور ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، ہمارے بڑوں میں سے، بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آ کر کہتا، حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میری ماں و بہنوں آپ بھی سنیں، آپ حضرات بھی سنیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب، اب جیسے آپ بھی آ کر کہیں گے کہ مولانا کچھ نصیحت فرما دیجئے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنو میں تمہیں وہی نصیحت کروں گا جو یعقوب ابن اسحاق نے علیہم السلام اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی، وہی نصیحت میں تم کو کروں گا۔ کون تھے حضرت یعقوب؟ بنی اسرائیل کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے، یہ وہ اسرائیل نہیں تو بدماش ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے تایا کون؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کیسا مبارک گھرانہ، نبیوں کا گھرانہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ ہماری کیا فکر ہوتی ہے، بیٹے مجھے اتنا فلاں سے آنا ہے، میرا ایک فلیٹ وہاں بھی ہے، میری ایک جائیداد وہاں بھی ہے، اس کے بارے میں بھی تم فکر کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، نبی کی شروع ہی سے محنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے، اللہ کے بندوں کا تعلق ہو جائے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ، زندگی بھر تو وہی محنت کی، انتقال کے وقت پھر اپنے بچوں سے یوں نہیں کہا کہ میرے بعد فلاں کا کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، میرے بعد تمہاری امی کا کیا ہوگا، اور یہ جائیداد کا کیا ہوگا۔ وہ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میل ہے، میل۔ دنیا اللہ نے جب سے بنایا ہے، ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر اللہ نے اس دنیا پہ نہیں ڈالی ہے، وہ مقدر کی چیز ہے، اللہ دے کے رہیں گے۔ بلکہ اگر ماں باپ دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دین کی برکت سے اللہ ان بچوں کو روزی، عزت کی روزی دیں گے، ماں باپ کی دینداری کی وجہ سے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یوں کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ اکبر۔ نبی نے محنت کی تھی، نبی کو فکر تھی۔ ایک مرتبہ وہ نبی اپنی تربیت کا جو تربیت کی تھی اس کو جانچنا چاہ رہے تھے۔ انتقال کے وقت بچوں نے کہا ابا ہم عبادت کریں گے، نعبد الہک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی ہم پرستش کریں گے جو ابراہیم کا، اسحاق کا، اسماعیل کا بھی رب۔ اس لیے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی نگرانی بہت شدید ضرورت ہے، اور کھاتے وقت، سوتے وقت، پہنتے وقت، باہر جاتے وقت کہ میرا بچہ کس سے مل رہا ہے، حکمت کے ساتھ، بیجا سختی نہیں۔ بچہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی میں کمرہ بند کر کے موبائل لے کے بیٹھ گیا ہے اور اس موبائل میں نعوذ باللہ واہیات، تباہی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو ہمارے مکاتب ہیں، میں نے ایک روایت غالباً آپ کو چھیڑی تھی، وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت حسن بن علی کی عمر 7 سال کی تھی، بڑے تھے حضرت حسن۔ روایت میں ہے اخذ الحسن بن علی تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت اننا لا نأكل الصدقة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ بھی جامع الرسول کی روایت ہے۔ حضرت حسن بن علی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں آیا، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ایک کھجور میں نے اپنے ہاتھ میں لی اور میں اس کو اپنے منہ میں رکھنے لگا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا تھو تھو، بیٹے حسن ارمی بہا، تھوک دے اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا اما علمتا انا لا نأکل الصدقہ، بیٹے حسن کیا تمہیں نہیں معلوم ہم سید ہیں، ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے، یہ جو کھجوریں ہیں یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ بچوں کو بچوں کی لائن کا دین دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور نے فرمایا تھا یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے اساتذہ یہی تو باتیں بتاتے ہیں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یا ابن عباس اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے چچا عباس کے بیٹے، اے میرے بھائی سنو، جب تم کسی سے کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی پرورش، ان کی اماں نے، میری ماں و بہنوں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ کلا دی ہے جو مردوں کے اندر نہیں ہے۔ تربیت کا انداز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مکتب سے، اسکول سے، کہیں سے بھی آتے، ان کی ماں بچے کے لیے کھانا ایک تاخچے میں رکھ دیتی تھی۔ جب بچہ آتا گھر پوچھتا امی کھانا، تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ، کھانا دینے والا تو اللہ ہے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر معصوم بچہ پھر اماں اور اللہ سے کھانا مانگتے، یا اللہ مجھے کھانا دے۔ پھر ماں کہتی بیٹے دیکھو اللہ نے اس تاخچے میں تمہارے لیے کھانا رکھا ہے، تم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تمہارے لیے کھانا رکھا ہے، خود رکھ دیتی تھی وہاں بچے کے یقین کو بنانے کے لیے۔ بچہ جاتا، کھانا ٹفن اٹھاتا، اٹھا کر کھانا کھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا ماں ٹفن رکھنا بھول گئی اور کہیں چلی گئی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے ابھی بچے ہی تھے، حسب معمول گھر آئے،
اس زمانے میں کیا تھا گھر میں چوروں کو لینے کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گھر کو تالا بھی نہیں تھا۔ وہ بچہ آئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، حسب معمول وہ دیکھا کہ ماں تو ہے نہیں، کھانا تو اللہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے کھانے کا نظم کر دے، کھانے کا انتظام کر دے۔ وہ بچہ اٹھا، جا کر ہمیشہ جہاں سے کھانا ملا کرتا تھا اس تاخچے پہ گیا، جا کے دیکھا تو ٹفن رکھا ہوا تھا۔ کون رکھے بھائی؟ ہاں اللہ۔ میرے دوستو، جب بندہ اپنے بس کا کر گزرتا ہے پھر کبھی کچھ کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، آگے اللہ کی رحمت اس کو تھام لیتی ہے۔ ادھر ماں، معلوم ہوا ماں کا دل میں کہ یا اللہ میرا بچہ مکتب سے آ گیا ہوگا، اللہ آج میں ٹفن رکھنا بھول گئی۔ ماں بے قرار ہوئی۔ یوں ماں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات کے یقین پر میں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہے، روزی دینے والا تو ہے، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اے اللہ اگر آج ٹفن نہیں ملا میرے بچے کا یقین تجھ سے ہٹ جائے گا۔ یہ ماں کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے ہمیشہ کی طرح غیب سے فرشتے نے لا کر ٹفن رکھ دیا۔ بچے نے اطمینان سے کھایا۔ ماں ڈرتی ڈرتی آئی، یقین بھی تھا کہ میرے اللہ مجھے رسوا نہیں کریں گے، وہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ اللہ۔ میری ماں و بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں دین ہے، فکر ہے، اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا جذبہ ہے، خدا نہ خواستہ میری بات آپ یاد رکھیں، کبھی شوہر کچھ تنگی ہو جائے گھر میں، کبھی حالات آ جائے گھر میں، اللہ ہم سب کے گھروں میں حالات نہ لائیں، اللہ چین سکون اطمینان لائیں۔ اگر کبھی کچھ کمی بیشی ہو جائے، آپ کی دینداری کی بنیاد پر آپ حضرت مریم کی نمائندہ ہیں۔ حضرت مریم جیسی پاکیزگی اگر آپ لائیں گی تو حضرت زکریا نے دیکھا میری مریم، میری بھانجی مریم وہ تالا ڈال کے گئے تھے روم میں، بڑی عمر کی بھی نہیں تھی بچی، معصوم بچی تھی۔ حضرت زکریا گھر تشریف لائے، دروازہ کھولا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جب محراب میں آئے، وجد عندہا رزقا، انواع قسم کے پھل پھلاریاں پائے۔ اپنی بھانجی کے پاس پوچھا یا مریمو، اے میری مریم، انا لکی ھذا، بیٹی مریم یہ کہاں سے آیا؟ میں تو تیرے پاس فروٹ رکھ کے نہیں گیا تھا۔ حضرت مریم نے رضی اللہ عنہا دو ٹوک الفاظ میں یوں کہا، یقین کے ساتھ اس بچی نے، کیوں؟ اس بچی کی جو ماں تھی حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، حضرت عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عمران علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی میں اس بچی کو جو بھی ہوگا، میں بچے کو، میں اس کو نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو فارغ کرتی ہوں۔ لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ بچی تھی۔ خیر لمبا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا، پوچھا کہ بیٹی مریم کہاں سے آیا یہ کھانا؟ یہ ارے پوری دنیا کے فروٹ جیسے آج کل حرم میں ملتے ہیں، مکے میں مدینے میں پوری دنیا کا فروٹ ملتا ہے۔ حضرت مریم چھوٹی بچی تھی، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ اکبر، کیا جملہ تھا۔ ہمارے بچے بھی یہ جملے بولیں گے انشاءاللہ، ہم ان کی تربیت ان مکاتب کے ذریعے سے کریں۔ حضرت مریم نے یوں کہا خالو جان ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یوں کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خالو جان اللہ کا معاملہ ایسا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو بے شمار رزق دیا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا لا ولد تھے، 90 سال کی عمر تھی، بچے نہیں تھے۔ عورتیں کسی مخلوق کا چکر نہ کاٹیں،
نہ عامل کا، نہ عامل کے باپ کا، نہ عامل کے دادا کے گھر کا چکر کاٹے. ہمارے ہاتھ میں ہمارے اللہ ہیں، ہم خود عامل ہیں، عورتیں خود عامل ہیں، آپ کے شوہر عامل ہیں، آپ کے بچے عامل ہیں. کیوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ نہیں ہے عامل کے پاس. اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو دکان نہ کھولتا. ہاں مخصوص دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ کسی اللہ والے کے پاس آپ بھی پڑھیں، ان کے پاس بھی جائیں. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کیا ہوا؟ حضرت زکریا نے دعا مانگی، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میری رگوں میں خون بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال پک گئے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن وہ اللہ جو میری مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھ بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے. تو یہ عورتوں کے یقین، ان کی دینداری، ان کی کرامت کی بنیاد پر ایک نبی کا یقین. تو حضرت مریم تو ولیہ تھی، نبی کا درجہ ان سے بڑا ہوتا ہے. بارہا حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب بھی مانگا ہوں تیری ذات سے میں محروم نہیں ہوا ہوں. یہاں حضرت مریم کی کرامت دیکھی، تھوڑی سی امید بندی کہ وہ اللہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب اللہ نے حضرت زکریا کو جو بچہ دیا وہ خود بھی نبی، حضرت یحییٰ. نام کون رکھے سو بولو؟ مفتی صاحب بھی نہیں، مولوی صاحب بھی نہیں، کون بھی نہیں. اللہ میاں نام رکھے سو یحییٰ کر. خود اللہ نے کہا لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام نہیں رکھا. اس لیے میری ماؤں بہنوں، آپ کے اندر اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، تربیت کا ایسا انداز، وہ فطری انداز ہے. بس توجہ کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو ان مکاتب میں بھیجنے کی ضرورت ہے. اہتمام سے بھیجیں، سروے کریں. مسجد کے ذمہ دار حضرات، ماشاءاللہ ہمارا یہ جو بمن منڈی کا پورا علاقہ ہے، ادھر مڑوال سے لے کر یہاں تک، یہ بہت اچھا علماء، ذمہ دار حضرات، ماشاءاللہ سب کی فکر ایک ہے. سب کی فکر ایک ہوگی، اللہ پاک کام لیں گے. سب فکروں میں، الگ الگ فکروں میں بڑھ جائیں گے، پھر کوئی کام نہیں ہوگا. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے یہاں کے اساتذہ، ذمہ داران مساجد، اور پھر یہاں کے استاد. ماشاءاللہ مولانا عمر صاحب نے کہا کہ حضرت بہت سارے طلباء اسکول کو بھی جا رہے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید بھی حفظ کر رہے ہیں. ایک طالب علم جو ہمارے یہاں بلال حلقے کے ذمہ دار ساتھی کے بیٹے ہیں، وہ تاج پیر کے، وہ 8 پارے حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. ایسے اور بھی 8-10 بچے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا ان کا حفظ مضبوط ہے؟ کہنے لگے کہ مضبوط ہے. اب وہ کتنا مضبوط ہے، ایک مرتبہ انشاءاللہ میں خود آ کر امتحان لوں گا. اس لیے کہ قرآن مجید پہلے دن سے مضبوط ہونا. لیکن انہوں نے کہا تو ظاہر بات ہے مومن کیوں جھوٹ بولے، وہ بھی شاگرد استاد سے کیوں جھوٹ بولے. ماشاءاللہ دیکھیے کتنی اچھی اچھی بچوں نے تقریریں کی اور ایسے کر رہے تھے جیسے بڑے بڑے علماء کر رہے تھے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس امت کے اندر اللہ نے صلاحیتوں اور استعداد کا انبار اللہ نے رکھا ہے، اور ضرورت ہے ابتدا ہی سے ان صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لے جانے کی. ایک طرف ہمارے بچے وکلا بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، جو بننا ہو دنیاوی میدان میں، سمندر کی تہ کو ناپیں اور آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں، لیکن کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ. 100% دینداری ہو اس کے ساتھ. یہ جتنی چاہے ترقی کریں، دین کے ساتھ سودے بازی کر کے وہ جتنی بھی ترقی کر لے وہ تنزل ہے. اور اس کے لیے بنیادی یہ ہمارے جو مکاتب ہیں، یہ فاؤنڈیشن کا سٹون کی طرح سے یہ ہمارے مکاتب بنیادی رول ادا کرتے ہیں.
تو میں ذمہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مکاتب مدارس کو اور ہماری ہر حق محنت کو اللہ تعالیٰ پورے آب و تاب کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ اور بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام اور تام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دین جہاں بھی جائیں وہ دین کے ساتھ جئیں، دین کے ساتھ مریں، وہ جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔